اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا موضوع انتہائی اہم اور دلچسپ موضوع ہے۔ اس کا عنوان انگریزی میں رکھا ہے اسپریچویلٹی اینڈ اسپریچول انٹیلیجنس، اور اس کا جو ترجمہ اردو میں کیا ہے عنوان کا وہ ہے روحانیت کے نفسیاتی حقائق۔ تو بنیادی طور پر جو آج کی نشست میں ہم بات چیت کریں گے اس کا جو محور ہے وہ روحانیت ہے، اسپریچویلٹی۔ روحانیت کیا ہے نفسیاتی طور پر، اس کے کیا مدارج اور مراحل ہیں، نفسیات میں اس کی کیا اہمیت ہے، مروجہ مذہبی اور غیر مذہبی روحانیت میں کیا ڈفرینس ہے، آئیڈیل روحانیت کیا ہے، اور آج کے دور میں ہم لوگ عام انسان روحانی اقدار، روحانی ذہنیت کیسے پا سکتے ہیں، اور روحانی اسرار و معانی کو، روحانی رموز کو، روحانی لطائف کو، واردات کو، کیفیات کو کیسے محسوس کر سکتے ہیں آج کل کے دور میں۔ تو ان سب چیزوں کو ہم آج زیر بحث لا رہے ہیں بعنوان روحانیت کے نفسیاتی حقائق۔ تو بنیادی طور پر تو چونکہ ہم نفسیات دان ہیں، لہٰذا ہماری گفتگو کا جو مرکز و محور ہوتا ہے وہ سائیکالوجی ہوتی ہے، اور اسپیشلی سکون کلینیکل ماڈل، جس کی روشنی میں ہم اکثر بہت سے نفسیاتی اور سماجی مسائل پر گفت و شنید کرتے رہتے ہیں۔ تو آج جس عنوان کا انتخاب ہم نے کیا ہے وہ بھی انتہائی اہم ہے۔ وقت کی اہم ترین ضرورت یہ ہے کہ روحانیت کی اصل تعریف اور تشریح نہ صرف یہ کہ نفسیاتی اور سائنسی طریقوں سے آپ لوگوں کو سمجھ آئے، بلکہ ایون جو اسلامک مسٹسزم ہے، اسلامی تصوف، اس کے بھی اصل چہرے آپ پر واضح ہوں، اور جو مروجہ پریکٹسز ہیں روحانیت کے سلسلے میں جو آپ اکثر معاشرے میں دیکھتے ہیں، روحانیت کے نام پر جو ڈرامہ، پروپیگنڈا اور لا یعنی قسم کی باتیں اور حرکات آپ کو معاشرے میں ملتی ہیں، ان سب کا خلا کما ہو سکے، روحانیت کو ہم درست پرسپیکٹیو میں سمجھ سکیں، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے کلائنٹس کو سمجھنے کے لیے بھی ہمیں روحانیت کو سمجھنا ضروری ہے۔ بہت سے نفسیاتی مسائل ایسے ہوتے ہیں جن کی وجوہات روحانی ہوتی ہیں، میٹا فزیکل ہو سکتی ہیں، پیرا سائیکولوجیکل ہو سکتی ہیں، جادو اور تعویذ وغیرہ کے اثرات ہو سکتے ہیں، پیری مریدی کے ایڈورس افیکٹس ہو سکتے ہیں، وظائف کے ایڈورس افیکٹس ہو سکتے ہیں، بہت سی چیزیں ہیں، بہت سے مسائل ایسے ہیں جن کی بنیادیں روحانیت پر مبنی ہیں۔ روحانیت جو عرف عام میں، جس کو مروجہ معاشرے میں جو رائج العام اصطلاح ہے روحانیت، اس پہ میں ابھی بات کر رہا ہوں، ابھی اصل تعریف میں نے شروع نہیں کی روحانیت کی۔ تو جس پرسپیکٹیو میں لوگ لیتے ہیں روحانیت کو، اس پرسپیکٹیو میں روحانیت کے کچھ پلیسیبو پازیٹیو افیکٹس بھی ہیں،
اور زیادہ تر اس کے ایڈورس نیگیٹو ایفیکٹس ہیں۔ یعنی آپ دیکھیے گا کہ ہمارے معاشرے میں آج کل کے دور میں لوگوں کی پرسیپشن کیا ہے روحانیت کے بارے میں، اس پر اگر آپ غور و خوض کریں، لوگوں کے شوز میں، عوام الناس کے میجورٹی کے شوز میں اپنے آپ کو رکھ کر دیکھیں اور سوچیں کہ لوگوں کے خیال میں روحانیت کیا ہے، کس بلا کا نام ہے، مفید ہے، غیر مفید ہے، کیا شے ہے۔ تو اگر آپ امیجن کریں گے اور تحقیق فرمائیں گے، انویسٹیگیٹ کریں گے، کرٹیکل آبزرویشن کریں گے، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ میجورٹی جس شے کو روحانیت سمجھ رہی ہے ہمارے معاشرے میں، وہ موسٹلی ڈیتھ اینگزائٹی ہے۔ سائیکولوجیکل پرسپیکٹو میں، سائنٹیفکلی اسپیکنگ، سائیکولوجیکلی اسپیکنگ، جو لوگوں کی پرسیپشن ہے روحانیت کے بارے میں میجورٹی کی، اور ہم جو بھی بات کرتے ہیں وہ میجورٹی سے ریلیٹڈ کرتے ہیں، اس میں مستثنیات ہو سکتی ہیں، ایکسیپشنز ہو سکتی ہیں، لیکن جو عوام الناس ہے، غلبہ جس کا ہے میجورٹی میں، وہ روحانیت کو اس لیے مفید سمجھتے ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ سمجھتے نہیں ہیں وہ کہ روحانیت کیا ہے۔ روحانیت کی نہ یہ کہ فلسافیکل معانی کو سمجھتے ہیں، حتیٰ کہ مذہبی اور دینی معانی کو بھی نہیں سمجھتے، بغیر سمجھ بوجھ کے، بغیر ویلڈ نالج کے روحانیت کو پرسیو کرتے ہیں۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جیسی خام ناپختہ سینسیشن ہوگی، ویسی ہی خام اور ناپختہ پرسیپشن بھی ہوگی، ویسی ہی خام اور ناپختہ ریزننگ بھی ہوگی، اور ویسے ہی پھر بیہیویئرز بھی ظاہر ہوں گے۔ تو عوام الناس کو روحانیت کے اصل حقائق اور دقائق سمجھ میں نہ آئے ہیں، نہ آ سکتے ہیں، لیکن جن وجوہات کے لیے اگر کوئی آج کے معاشرے میں روحانیت کا دعوے دار ہے یا روحانیت کو پریکٹس کرتا ہے، تو وہ آج کل کے دور کے تصوف کی جو بگڑی ہوئی شکل ہے اس میں رہ کے کرتا ہے، اور اس کا بنیادی مقصد شفاعت ہے۔ ہمارے معاشرے میں، مسلمان معاشرے میں 2021 میں پاکستان میں جتنے لوگ بھی روحانیت سے وابستہ ہوتے ہیں، دامنگیر ہوتے ہیں، پیری مریدی میں دلچسپی رکھتے ہیں، بیعت کرتے ہیں، کراتے ہیں، ان کا جو مرکزی مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ایک حفظ ما تقدم کے طور پر ایک پریکاشنری میجرمنٹ کر لوں کہ روز محشر میری گلو خلاصی ہو سکے، اس روحانیت کو فالو کرنے کی وجہ سے اور اس سلسلے میں داخل ہونے کی وجہ سے، اس نسبت کی وجہ سے، اس بیعت کی وجہ سے میری گلو خلاصی ہو سکے، شفاعت ہو سکے، اور میں جنت میں جا سکوں۔ نیک لوگوں کے لڑ لگ کر، نیک لوگوں کا ساتھ پا کر، نیک لوگوں سے منسلک ہو کر میں بھی بخشا جاؤں، یہ ہے بنیادی خیال، پریویلنٹ پرسیپشن۔ اب بہت نیک خیال ہے، ماشاءاللہ اچھا خیال ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اب اس خیال کے اور اس تمنا کے جو تقاضے ہیں
کیا وہ بھی پورے ہو رہے ہیں؟ کیا صرف یہ حسن ظن اور امید ہی درکار ہے، یا آگے کچھ زندگی بدلنا، اعمال میں دلچسپی لینا اور وہ سارے کام کرنا جو اولیاء کیا کرتے تھے، کیا وہ بھی ضروری ہیں یا صرف نسبت ہی کافی ہے؟ اور نسبت مستند ہے یا نہیں ہے، یہ ایک علیحدہ بحث ہے۔ تو جو نفسیاتی طور پر ہم تجزیہ کرتے ہیں معاشرے کا، تو اس سلسلے میں نے ایک تحقیق بھی کی ہے، جس سے یہ پتہ چلا ہے کہ پاکستانی مسلمان روحانیت کی سوچ سے اور روحانیت کے سلسلے میں جو ایکٹیویٹیز کیری آؤٹ کرتے ہیں، جو اعمال پرفارم کرتے ہیں، وہ ان کے لیے انگزائٹی کا باعث ہے۔ یعنی ان میں انگزائٹی ہے۔ جتنے بھی لوگ روحانیت سے وابستہ ہیں، ان میں انگزائٹی ہے، جس کو میں پراپرلی ڈیتھ انگزائٹی کا نام دے رہا ہوں۔ اور یہ سارا جو کیا کہنا چاہیے اس کو، جو کاروبار ہے، جو روزگار ہے روحانیت کا، وہ لائف دیر آفٹر کے لیے ہے، روز محشر خود کو بخشوانے کے لیے۔ دنیا سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ دنیا میں یہ روحانیت فائدہ دے، مجھ سے نیک اخلاق کا مظاہرہ ہو، میں لوگوں کی خدمت کروں، لوگوں کی دل جوئی کروں، لوگوں کے کام آؤں، لوگوں کی مالی معاونت کروں، جو کام لوگوں کے ساتھ درس و تدریس کروں، دین کا علم حاصل کروں، ذکر نیم شبی کروں، تہجد پڑھوں، نمازیں پڑھوں، نفلی روزے رکھوں، ان چیزوں سے مروجہ روحانیت کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ بس یہ ایک بانڈ ہے جو بچا کھچا تصوف ہے، اس میں یہ ایک بانڈ ہے نسبت کا، جس سے کہ ایک عام انسان یہ گمان کرتا ہے کہ نیک لوگوں کے ساتھ وابستہ ہو کر، نیک سلاسل میں شامل ہو کر وہ بھی بخشا جائے گا۔ پریکاشنری میجرمنٹ ہے، تو بہت اچھی بات ہے۔ ویل بینگ اور سائیکو سوشل ہیلتھ اگر سبجیکٹو ہے تو بہت اچھی بات ہے۔ خوش خیالی، خوش گمانی، حسن ظن، سبجیکٹو فیلنگ سے اگر اطمینان حاصل ہوتا ہے تو ٹھیک ہے، بغیر تدبر و تفکر کے، بغیر تحقیق کے، اگر کوئی انسان اپنی سوچ کو اور اپنے اعمال و افعال کو درست روحانیت سمجھ رہا ہے تو اس کے لیے بہتر ہے۔ ہم کسی کو زبردستی قائل کرنے کی کوشش نہیں کر رہے کہ آپ کی روحانیت کی تعریف اور اس کے پیرامیٹرز غلط ہیں۔ سبجیکٹو پرسپیکٹو میں سب ٹھیک ہے، لیکن عقلی اور سائنٹیفک پرسپیکٹو پہ ہم آج بات کر رہے ہیں۔ اور اس سلسلے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نفسیات میں کچھ شعبہ جات ایسے ہیں جو کہ اسپریچویلٹی اور اسپریچویلٹی ریلیٹڈ کانسٹرکٹس پر نہ صرف بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، بلکہ تراکیب اور تدابیر بتاتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں۔ اس سلسلے میں آپ سب سے پہلے پازیٹیو سائیکالوجی کو لیجئے، جس میں کہ
سیلف ٹرانسینڈنس کا کانسیپٹ انتہائی اہم ہے. یعنی جو لوگوں کے خیال میں روحانیت ہے وہ یکسر مختلف ہے اس روحانیت سے جو کہ اصل اسلامی روحانیت ہے اور جو کہ اصل نفسیاتی روحانیت ہے. یہ میں آج بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو اصل میں در حقیقت جو اسلامک مسٹسزم ہے، اسلامی تصوف، در حقیقت نہ کہ آج کی اس کی مروجہ بگڑی ہوئی شکل، در حقیقت جو تصوف اسلامی ہے اس میں اور جو سائنسی پرسپیکٹو ہے اسپریچویلٹی کا اس میں بال برابر بھی فرق نہیں ہے. یہ ہے پوائنٹ. اس لیے فرق نہیں ہے کیونکہ نفسیات دانوں نے، انگریز نفسیات دانوں نے اور ان لوگوں نے جنہوں نے اسپریچویلٹی پہ کام کیا ہے وہ انسپائرڈ ہیں اسلامک مسٹسزم سے اور دوسرے مذاہب کے مسٹسزم سے. عیسائیت میں بھی مسٹسزم ہے، یہودیت میں بھی ہے، ہندوازم میں بھی ہے، بدھزم میں بھی ہے. ہر مذہب میں مسٹک ایلیمنٹس پائے جاتے ہیں. میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو اصل مسٹسزم ہے جس پر میں ابھی آگے چل کے بات کروں گا کہ وہ کیا ہے، جو اصل تصوف ہے یا مسٹسزم ہے، چاہے وہ اسلام میں ہے چاہے کسی دوسرے مذہب میں ہے، اس میں اور سائنٹیفک اسپریچویلٹی میں کوئی ڈفرینس نہیں ہے. بالکل ایک ہی چیز ہے. تحقیق سے پتہ چلتا ہے، تاریخ کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے، شواہد اکٹھا کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. فرق اختلاف کس میں ہے؟ اختلاف ہے سائنس میں اور مروجہ اسپریچویلٹی میں. جو ہمارے معاشرے کی مروجہ اسپریچویلٹی ہے اس میں اور سائنس میں اختلاف ہے، اور ہمارے معاشرے کی جو مروجہ اسپریچویلٹی ہے اس میں اور اسلام کے اصل تصوف میں، اصل مسٹسزم میں بھی اختلاف ہے. یہ وہ تصوف تو نہیں ہے جو کہ جیسا شروع ہوا تھا، جن اغراض و مقاصد کے ساتھ شروع کیا گیا تھا، اصلاح امت کے لیے اور مسلمانوں کی تزکیہ نفس کے لیے، روحانی بالیدگی کے لیے، مکارم اخلاق کے لیے، ادب کے لیے، احسان کے لیے. جن خطوط پر تصوف کی داغ بیل ڈلی تھی وہ خطوط آپ کو آج کی ڈیٹ میں اکثر و بیشتر میجورٹی میں نظر نہیں آئیں گے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ خطوط اصل میں کیا تھے اور نفسیات اس سلسلے میں کیا کہتی ہے. تو نفسیات میں پازیٹیو سائیکالوجی کا ایک مضمون ہے، ایک عنوان ہے سیلف ٹرانسینڈنس. اس پہ بھی ہم بات کریں گے، جس کو عرف عام میں آپ تزکیہ نفس کہہ سکتے ہیں. اور تزکیہ نفس کی جو اصطلاح ہے یہ کافی جانی پہچانی ہے، مذہبی حوالوں سے بھی اور تصوف کے حوالوں سے بھی، تزکیہ نفس اور قرآنی حوالوں سے بھی، بلکہ انسان کے پیدا ہونے کا مقصد ہی تزکیہ نفس ہے. قد افلح من زکاہا، وہ فلاح پا گیا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا. تو تزکیہ نفس پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں. پازیٹیو سائیکالوجی میں سیلف ٹرانسینڈنس، اس کے بعد پیرا سائیکالوجی کے کچھ کانسیپٹس ہیں جن میں کہ ایکسٹرا سینسری پرسیپشن ہے، میٹا کاگنیٹیو اویئرنیس ہے، نیئر ڈیتھ ایکسپیرینسز ہیں، آؤٹ آف باڈی ایکسپیرینسز ہیں، اور ٹیلی پیتھی ہے، ہپنوٹزم ہے، وغیرہ وغیرہ. ان سے بھی ہم استفادہ کریں گے وقتاً فوقتاً. اور پھر کوگنیٹیو سائیکالوجی میں جو امیجینیشن اور فینٹیسی سے ریلیٹڈ کانسیپٹس ہیں وہ بھی اسپریچویلٹی کا حصہ ہیں. ان پہ بھی ہم
تھوڑی بہت بات چیت کریں گے۔ مقصد ہماری اس گفتگو کا یہ ہے کہ ہم یہ طے کر سکیں، نمبر 1، کہ نفسیاتی اسپریچویلٹی میں، سائیکولوجیکل اسپریچویلٹی میں اور اصل اسلامک مسٹسزم میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اور نمبر 2، آج کے دور میں پاکستانی معاشرے میں رہتے ہوئے اگر کوئی شخص اصل اسلامی تصوف کو سمجھ کر فالو کرنا چاہے یا اصل سائیکولوجیکل اسپریچویلٹی کو فالو کرنا چاہے، اور یہ چاہے کہ وہ ڈرامے بازیوں سے باز رہے، دجل و فریب سے باز رہے، اپنا وقت اور پیسہ برباد نہ کرے، تو اس شخص کو بھی آج کی نشست سے فائدہ پہنچ سکے۔ یہ 2 ہمارے بنیادی مقاصد ہیں۔ اور تیسرا جو پیرالل ایک مقصد ہے اصل کلینکل پرسپیکٹو میں، وہ یہ ہے کہ جب ہمارے پاس اس قسم کے کلائنٹس آئیں، وہ جو کہ آتے ہیں بہت زیادہ، اس طرح کے بہت سے کلائنٹس ہیں جو کہ اسپریچویلٹی گزیدہ ہیں، روحانیت کے ڈسے ہوئے ہیں، اور روحانیت ایک امبریلا ٹرم میں یوز کر رہا ہوں لوگوں کے پرسپیکٹو میں۔ لوگوں کے پرسپیکٹو میں روحانیت کیا ہے؟ جادو کروانا، جادو کا توڑ کرنا، یہ لوگوں کے خیال میں روحانیت ہے۔ آپ دیکھتے ہیں، اخبار اٹھا کر دیکھیے، روحانی بابا، روحانی عامل، اسی طرح ٹی وی پہ دیکھیے روحانی عمل، روحانی استخارہ۔ یہ جو روحانی اور روح کا لفظ مستعمل ہے ہمارے معاشرے میں، اس کا ایک پرسپیکٹو یہ ہے جادو کروانا، جادو اتروانا، اور دوسرا پرسپیکٹو اس کا یہ ہے کہ پیری مریدی، کسی سلسلے میں شامل ہونا، کسی مزار پر حاضری دینا، وہاں جا کے تالے لگانا، دھاگے باندھنا، وہاں سے برکت کا حصول لینا، اور اس کے بعد پھر صاحب مزار کی تعلیمات کو بالکل بھول جانا، اس پہ کوئی عمل درآمد کرنے کی کوشش نہیں، بس عرس میں شریک ہونا، دھمال ڈالنا، یہ روحانیت۔ بہت سے لوگ پاکستان میں ایسے ہیں جو کہ دھمال ڈالنے کو عین روحانیت سمجھتے ہیں۔ اسی طرح سے بہت سے لوگ ایسے بھی میں نے دیکھے ہیں جو مزارات پر چرس پینے کو عین روحانیت اور اس کو بزرگی کا نشہ اور صوفیانہ نشہ اور صوفیانہ بوٹی، بہت سے لوگ چرس کو صوفیانہ بوٹی سمجھتے ہیں، بہت سے لوگ بھنگ کو صوفیانہ بوٹی سمجھ کر استعمال کرتے ہیں۔ یہ لوگوں کے ذہن میں، عوام الناس کے ذہن میں جو روحانیت کا پرسپیکٹو ہے، وہ آپ کو سمجھنا چاہیے کہ وہ کیا ہے۔ یعنی ایک مثال دے کے آپ کو سمجھاؤں کہ آج سے تقریباً 5-6 صدیاں پہلے 700 سال سے ہیں ہند کے میخانے بند، اب مناسب ہے تیرا فیض ہو عام اے ساقی۔ تو 600-700 سال پہلے کی جو آب و ہوا تھی یہاں پہ، اگر ہم اس کو امیجن کریں آنکھیں بند کر کے، تو اس انوائرمنٹ میں اگر کوئی شخص یہ چاہتا کہ وہ روحانیت کا حصول کرے اور روحانی کیفیات سے روشناس ہو، تو اس کے ذہن میں یہ بات تھی کہ یہ بہت دشوار گزار گھاٹی ہے، اس سلسلے میں مجھے ہجرت کرنی پڑے گی، کسی بزرگ نیک بزرگ کے پاس جانا پڑے گا، زانوئے تلمذ طے کرنا پڑے گا۔ 30 40 سال تک تو بزرگ ہی دستیاب نہیں ہوتے تھے طالب حق کو،
اور پھر اس کے بعد جا کے کسی نیک بزرگ کی خدمت میں وقت گزارا جائے گا، اور کیا کیا جائے گا؟ قرآن پاک کی اور حدیث کی تعلیم حاصل کی جائے گی سب سے پہلے، اس کے بعد مکارم اخلاق پہ کام ہوگا، اس کے بعد پھر کیفیات اور حال اور وجد پہ کام ہوگا۔ ان لوگوں کے ذہن میں آج سے 600-700 سال پہلے اسی بر صغیر میں اگر کسی شخص کی یہ خواہش ہوا کرتی تھی تو وہ اس کو ایک سہل ممتنع نہیں سمجھتے تھے، وہ ایک آسان کام نہیں سمجھتے تھے، بڑا دشوار گزار کام ہوا کرتا تھا۔ اور اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں اور اولیاء کرام جو بر صغیر پاک و ہند کے ہیں ان کے حالات زندگی کا مطالعہ کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ لوگوں کی عمریں بیت گئیں اس کام میں، عمریں کھپا دی لوگوں نے اپنے اساتذہ کی خدمت کرتے کرتے، یعنی اپنے شیخ کی، اپنے مرشد کی خدمتیں کرتے، کسی نے 20 سال کھپائے، کسی نے 30 سال کھپائے۔ یہ حالات و واقعات میں تاریخ میں درج ہے۔ لیکن آج 2021 میں روحانیت بہت آسان، بس بیعت کیجئے اور بخشنے کا اور بخشوانے کا پروانہ آپ کے لیے دستیاب ہے۔ آپ ٹیلی فون پہ بھی بیعت کر سکتے ہیں، آپ ٹی وی پہ بھی بیعت کر سکتے ہیں، لانگ ڈسٹینس بھی بیعت کر سکتے ہیں، سلاسل میں داخل ہو سکتے ہیں۔ پھر ایک پیر صاحب جو ہیں ان کے پاس 4-4 5-5 سلاسل یکدم موجود ہیں، سارے سلسلوں کے اندر جس سلسلے میں آپ بیعت کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں، اور پھر پیسے دے کر بے غم ہو سکتے ہیں، بے فکر ہو جائیں۔ پھر یہ جو آج کل کے دور کی مروجہ روحانیت، اس کو لوگ روحانیت سمجھ رہے ہیں، یہ بار بار میں عرض کر رہا ہوں، سائنسی طریقے سے یا مذہبی طریقے سے تو یہ روحانیت کسی طریقے سے نہیں ہے، اس کا تو روحانیت سے دور پار کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ لیکن جو مروجہ اصطلاح ہے اور مروجہ پرسیپشن ہے اس پہ میں بات کر رہا ہوں۔ تو اب ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں سائنسی طریقے سے اور نفسیاتی طریقے سے جن لوگوں نے روحانیت کو سمجھا ہے وہ کس طرح سے سمجھا ہے، اور اس کے بعد پھر ہم اس کو اسلامک مسٹسزم سے بھی کمپیئر کر کے دیکھیں گے کہ اصل حقائق کیا ہیں۔ تو اب اس سلسلے میں چونکہ آج کی نشست میں سکون کلینکل ماڈل کو دوبارہ سے زیر بحث نہیں لا سکتا۔ آپ سب لوگوں کو اچھی طرح پتہ ہے کہ سکون کلینکل ماڈل کی کچھ فلسفیانہ اور نفسیاتی گراؤنڈز ہیں جن کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اپنی سائیکی کو، یعنی اپنے نفس کو سمجھنا ضروری ہے روحانیت کو سمجھنے سے پہلے، اپنے مینٹل پروسیسز کو سمجھنا ضروری ہے۔ تو اس سلسلے میں تزکیہ نفس پر اور سکون کلینکل ماڈل پر گزشتہ نشستوں پر مبنی ویڈیوز یوٹیوب پر اویلیبل ہیں، ان کو دیکھا جا سکتا ہے۔ ان کو دیکھنے کے بعد پھر آپ کو یہ موضوع روحانیت کا زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ آئے گا۔ تو میں کوشش کرتا ہوں کہ مختصراً تھوڑی سی تمہید سکون کلینکل ماڈل کی، جو کہ ایک نفسیاتی ماڈل ہے اور قرآن پاک سے اخذ کردہ نفسیات کو مروجہ ویسٹرن سائیکولوجیکل ٹرمز میں ریپروڈیوس کیا گیا ہے تاکہ لوگوں کو اچھے طریقے سے سمجھ آ سکے۔ تو اس کو ذرا سا میں تمہیداً آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں تاکہ آپ روحانیت کو درست پرسپیکٹو میں سمجھ سکیں۔ اس سلسلے میں یہ ذہن میں رکھیے کہ اب جتنی بھی باتیں میں آگے کرنے جا رہا ہوں یہ سائنسی بھی ہیں، یہ اصل حقائق میں آپ کو بتا رہا ہوں۔
یہ سائنٹیفک بھی ہیں اور یہ دین اسلام سے بھی مطابقت رکھتے ہیں. مذاہب کی بات نہیں ہو رہی، قرآن پاک سے، دین اسلام سے، قرآن و سنت سے مطابقت رکھتے ہیں. اب جتنی بھی باتیں میں کرنے جا رہا ہوں یہ اصل حقائق ہیں. تو سب سے پہلی حقیقت یہ ہے کہ ہمارے جسم کے اندر ایک نفس موجود ہے جس کو سمجھنا ضروری ہے. اور میری کوشش یہ ہے کہ میں آسان ترین الفاظ میں آج کی نشست میں آپ کو روحانیت اور روحانیت کی نفسیاتی حقیقت اور روحانی مسائل وغیرہ وغیرہ جن چیزوں میں آپ کو کنفیوژن ہے وہ آسان پیرائے میں آپ کو بتا سکوں. یہ میری کوشش ہے. تو اس سلسلے میں ون بائی ون آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے، اپنے دماغ پر زور ڈالیے اور یہ خاطر جمع رکھیے کہ جو بھی بات میں کر رہا ہوں وہ دو حوالوں سے درست ہے. ایک نفسیاتی سائیکولوجیکل پرسپیکٹو میں درست ہے، یعنی نفسیات یہ سمجھتی ہے کہ ہمارے پاس ایک مائنڈ ہے، ایک سائیکی ہے. ہم پڑھتے سائیکالوجی ہیں تو نفس سے کون نفسیات دان انکار کر سکتا ہے. اسی طرح سے قرآن پاک سے بھی ثابت ہوتا ہے. قرآن پاک میں نفس کا لفظ 250 سے زیادہ مرتبہ استعمال ہوا اور بعض جگہ تو انتہائی ویلیویبل پرسپیکٹو میں وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، قسم ہے نفس کی اور اس کو ڈیزائن کرنے والے کی. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس میں دو چیزیں انڈیوس کی گئیں، الہام کی گئیں، ایک اس کا فجور اور ایک اس کا تقوی، ایک اس کی پازیٹیوٹی اور ایک اس کی نیگیٹیوٹی. انکلینیشن ٹورڈز پازیٹیوٹی، انکلینیشن ٹورڈز نیگیٹیوٹی، فار دا پرپز آف ٹیسٹیفیکیشن، تاکہ آزمایا جا سکے. قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها، تو وہ فلاح پا گیا وہ شخص جس نے اس کو پیوریفائی کیا، اس کا تزکیہ کیا، اس کو صاف ستھرا کیا، اس کو پاکیزہ بنایا. کس کو؟ نفس کو، یعنی سائیکی کو، مائنڈ کو، اپنے ذہن کو پراگندہ اور غلیظ اور گندے اور غیر منطقی اور غیر دینی خیالوں سے پاک صاف کیا اور صاف ستھرے خیالات کی آماج گاہ بنایا اس کو، اس ذہن کو. تو وہ فلاح پا گیا، کامیاب ہو گیا. اور جس نے اس کی اہمیت کو نہیں سمجھا، نفس کی اہمیت کو نہیں سمجھا، اس نے گویا کہ نفس کو مٹی میں ملا دیا. اتنی ایک قیمتی شے تھی جس کو اس نے مٹی میں ملا دیا، اس کی قدر نہیں کی. اب یہ ساری باتیں میں گزشتہ نشستوں میں بھی کر چکا ہوں. تزکیہ نفس پر مبنی جو ویڈیوز ہیں وہ آپ تفصیلاً دیکھ سکتے ہیں. تو پہلا پوائنٹ اسپریچویلٹی کے پرسپیکٹو میں جو آپ کو سمجھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ ہم صاحب نفس ہیں. ہم میں سے ہر شخص کے پاس ایک عدد نفس ہے جو کہ قرآن پاک سے بھی بارہا ثابت ہے اور سائیکولوجیکلی بھی بارہا ثابت ہے. اب نفس کو سمجھنے کے بعد، اور اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی، مزید اس سلسلے میں سائیکی کو سمجھنا چاہتے ہیں یا نفس کی حقیقتوں سے پردہ اٹھانا چاہتے ہیں، تو پھر جو گزشتہ نشستوں پر مبنی ویڈیوز ہیں وہ اویلیبل ہیں، ان کو آپ دیکھ سکتے ہیں. آج میں زیادہ تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، میرا موضوع جو ہے آج وہ روحانیت ہے صرف. تو نفس کو تسلیم کر لینے کے بعد کہ مجھ میں ایک نفس ہے، اس کے بعد یہ سمجھنا ضروری ہے کہ میرے نفس میں 3 ذاتیں موجود ہیں.
یعنی میری جو ذاتیں ہیں، سیلفز، وہ 3 ہیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اب 3 ذاتیں کون سی ہیں؟ وہ اگر آپ نفسیات کے اسٹوڈنٹ ہیں تو پرسنل سیلف، سوشل سیلف اور آئیڈیل سیلف۔ کون سا نفسیات دان اس سے انکار کرتا ہے کہ اسپیشلی سوشل سائیکالوجی میں کہ انسان کی ایک پرسنل سیلف ہوتی ہے، ایک اس کی سوشل سیلف ہوتی ہے اور ایک آئیڈیل سیلف ہوتی ہے، اور ایک چوتھی بھی ہے ریئل سیلف، الفریڈ ایڈلر کے خیالات کے مطابق۔ اور مینلی جتنے بھی سوشل سائیکالوجسٹ ہیں وہ 2 سیلفز کو تو مانتے ہی مانتے ہیں، پرسنل سیلف اور سوشل سیلف، اور تیسری ایک سیلف ہے آئیڈیل سیلف۔ آسان الفاظ میں کہ پرسنل سیلف، جس کو کہ سکون کلینکل ماڈل میں ہم انر سیلف کہتے ہیں، وہ آپ کی ذات، وہ ذات ہے یا ذات کا وہ حصہ کہہ لیجئے، زیادہ مناسب یہ ہے کہ آپ اس کو ایک علیحدہ ذات سمجھیں، وہ ایک علیحدہ ذات ہے نفسیاتی پرسپیکٹو میں۔ تصوف میں آگے چل کر بات کروں گا، وہاں پہ اس کو حصہ مانا جاتا ہے۔ تو آپ کی جو پرسنل سیلف ہے وہ اس وقت آشکارا ہوتی ہے، ظاہر ہوتی ہے جب آپ تنہائی میں ہوتے ہیں۔ یعنی اگر آپ کو رات کو 3 ساڑھے 3 بجے کوئی نیند سے اٹھائے تو جو ریئیکشن آپ کا ہوگا وہ آپ کی پرسنل سیلف کا ہوگا۔ اس وقت آپ کو اخلاقیات اور منطق یاد نہیں رہے گی۔ اسی طرح سے جب آپ غصے میں آئیں گے، آپ کے منہ سے جھاگ نکلے گا تو بھی آپ کی پرسنل سیلف جو کہ ایموشنز پر مبنی ہے اس کا صدور ہوگا، وہ ظاہر ہوگی۔ جب آپ انٹیمیٹ ریلیشن شپ میں آئیں گے، محبت فرمائیں گے، تو اس وقت بھی پرسنل سیلف کا غلبہ ہوگا۔ اس کے بعد ایک آپ کی سوشل سیلف ہے جو کہ سماجی معاملات میں، لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے میں، رکھ رکھاؤ میں، مثلا انٹرویو دیتے وقت جو آپ ظاہر کرتے ہیں، جس طرح سے سماجی پرسپیکٹو میں جس طرح سے آپ خود کو ظاہر کرتے ہیں، وہ آپ کی سوشل سیلف ہوتی ہے۔ پھر ایک آئیڈیل سیلف ہے، جس طرح سے آپ بننا چاہتے ہیں، the self ought to be the desired self۔ تو یہ 3 ذاتیں ہیں سائیکی میں، نفس میں۔ اب یہ چیز ہے سائیکولوجیکل۔ پہلے ہم نے نفس کو تسلیم کیا، اس کے بعد ہم نے نفسیاتی علوم کی روشنی میں یہ دیکھا کہ انسان کی 3 ذاتیں ہوا کرتی ہیں، ہوتی ہیں، میری بھی ہیں، آپ کی بھی ہیں۔ اب جو اصل اسلامی تصوف ہے یا روحانیت ہے، اس کے خیال میں بھی ہمارا ایک نفس تو ہے، لیکن وہ نفس کی 3 حالتیں ہیں، 3 حالتیں ہیں۔ یعنی نفس ایک حالت سے دوسری حالت میں ترقی کرتا ہے۔ پہلے نفس امارہ ہوتا ہے، پھر لوامہ ہوتا ہے، اور پھر مطمئنہ ہوتا ہے۔ تو میجورٹی جو اسلامک مسٹسزم ہے اس میں یہ 3 حالتیں نفس کی آپ کو ملتی ہیں۔ پھر بعض صوفیہ نے اس کو 5، بعض نے 7 بھی کہا ہے، لیکن یہ 3 بنیادی کیفیات جو ہیں یہ آپ کو میجورٹی اسلامک مسٹسزم میں ملتی ہیں۔ یعنی کہ انسان بنیادی طور پر گناہ کی طرف مائل ہوتا ہے، اس کا نفس امارہ ہوتا ہے۔ اس طرح سگمنڈ فرائیڈ نے جس شے کو اڈ کہا، اس کو اسلامک مسٹسزم میں نفس امارہ کہا جا رہا ہے، کہ وہ اپنی خواہشات کی فوری تسکین چاہتا ہے، گناہوں کی طرف مائل ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور جب اس کو ہدایت عطا ہوتی ہے من جانب اللہ تو وہ پھر توبہ کرتا ہے اور شرمندہ ہوتا ہے، پشیمان ہوتا ہے۔ تو جو اس کی پشیمانی کی کیفیت ہے اس کو نفس لوامہ کہتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی یہ الفاظ استعمال فرمائے ہیں، امارہ بھی اور لوامہ بھی اور مطمئنہ بھی۔ تو لوامہ وہ حالت ہے جس میں کہ انسان کا نفس شرمندہ ہوتا ہے، اپنے گناہوں سے توبہ کرنا چاہتا ہے، اور اس کے بعد پھر ایفرٹس کرتا ہے، اعمال صالحہ بجا لاتا ہے، قرآن پاک کی ہدایت کی روشنی میں نیک اعمال کے ذریعے اور نیک درست عقائد کے ذریعے پھر روحانی منازل اصطلاح میں طے کرتا ہے، اور پھر اس کو بالآخر نفس مطمئنہ حاصل ہوتا ہے، جس سے اس کا نفس اطمینان پکڑ جاتا ہے، اور اس کے بعد اس کو جنت، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بشارت دیتے ہیں نفس مطمئنہ کو جنت کی۔ تو اب دو چیزیں ہم نے دیکھی، پہلا تو نفس جس میں کوئی بھی اختلاف نہیں ہے سائنس میں اور مذہب میں، اصل تصوف میں اور اصل نفسیات میں۔ اس کے بعد جو تصوف کی بنیادی ایک بنیادی مقصد کیا ہے تصوف کا، یہ آپ پہلے ذہن میں رکھیے کہ جو اصل تصوف ہے، اصل اسلامی تصوف، اس کا اگر ایک مقصد ایک لفظ میں بیان کیا جائے تو وہ ہے تزکیہ نفس۔ تصوف سے مراد ہوا کرتی تھی تزکیہ نفس۔ تو مشہور حدیث جبریل میں لفظ احسان سے استدلال کرتے ہوئے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ آپ اللہ کی عبادت ایسے کریں جیسا کہ گویا کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اور اگر یہ کیفیت طاری نہ ہو سکے تو پھر کم از کم یہ کیفیت ضرور طاری ہو کہ اللہ آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ تو آپ کی جو عبادات ہیں ان کے اندر جو پوشیدہ کیفیات ہیں، ان کیفیات کا نام تصوف ہے، اصل تصوف۔ یعنی کہ اگر انسان نماز پڑھے تو ظاہراً بھی نماز پڑھے اور باطناً بھی نماز پڑھے، نماز کو اس کی اصل حقیقت کو سمجھ کر پڑھے۔ اگر روزہ رکھے تو شریعت کا علم اس کو یہ بتاتا ہے کہ روزے کا ٹائم کیا ہے، اس میں کیا کیا ممنوعات ہیں، لیکن اس کی جو اصل حقیقت ہے باطنی کیفیت، اس باطنی کیفیت کا مزہ اور لذت حاصل کرنے کا نام تصوف ہے۔ اسی طرح سے زکوٰۃ دینے کا جو اصل لطف ہے، باطنی لطف، اس کے حصول کا نام تصوف ہے۔ حج کرنے کا جو باطنی مزہ ہے، اس کے حصول کا نام تصوف ہے۔ یہ اصل تصوف۔ تو اصل تصوف یہ ہے کہ اسلامی عبادات کو باطنی کیفیات کے ساتھ ادا کیا جائے۔ انما الاعمال بالنیات، درست نیتوں کے ساتھ۔ جب مسلمان کوئی عمل کرے، کوئی عبادت کرے، تو اس عبادت کے پیچھے جو نیت ہو وہ خالص ہو، لوجہ اللہ ہو، اللہ کے لیے کرے، نیت خالص ہو، نیت سچی ہو، اور اس عبادت کی جو چاشنی ہے، جو مٹھائی ہے، حلاوت ہے، اس کا مزہ اٹھائے، خالی خولی ٹکرے نہ مارے یا خالی خولی منہ نہ بند رکھے رمضان میں، یا جب قربانی کرے تو اس قربانی کی اصل حقیقت کو سمجھے۔ تو یہ تھا بنیادی تصوف۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام اور تمام انبیاء کے مقاصد میں سے ہے، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تزکیہ نفس جو ہے یہ انبیاء کے مقاصد میں سے ہے۔ انبیاء جب مبعوث ہوئے ہیں تو انہوں نے بنیادی طور پر دو کام سر انجام دیے ہیں۔
ایک انہوں نے اللہ کی کتاب کی تعلیم فرمائی ہے اور دوسرا تزکیہ نفس کیا ہے، قرآن پاک سے ثابت ہے۔ تو تزکیہ نفس یہی ہے اصل کہ ظاہری اعمال کی باطنی کیفیات کا قبلہ درست کرنا اور ان کو لوجہ اللہ کرنا، خلوص سے کرنا، دین کو اللہ کے لیے خالص کرنا، یہ تھا تصوف۔ احسان کہا جاتا تھا اس کو۔ اس کے بعد کچھ عرصہ 50 سال سے 1 صدی تک کا عرصہ گزرنے کے بعد لوگوں میں اخلاقی برائیوں نے جنم لیا، مسلمانوں میں اخلاقی برائیوں نے جنم لیا، اور اس وقت کے علماء نے موسٹلی جو دین میں سمجھ بوجھ رکھتے تھے، چاہے مفسرین تھے، چاہے محدثین تھے، علماء تھے، صاحب علم تھے۔ تو تصوف جو ہے یہ سراسر علم ہے، یہ جہالت نہیں ہے۔ تو صاحبان علم اس وقت کے، انہوں نے یہ مناسب جانا کہ لوگوں کی اخلاقی تربیت کے لیے کام کیا جائے، لوگوں سے جو خصائل رذیلہ ہیں، بری باتیں ہیں، برے اخلاق ہیں، جھوٹ بولنا، چغلی کھانا، حسد، کینہ، عداوت، بغض، بہتان باندھنا، رشوت لینا، یہ ہے تصوف۔ تصوف رشوت کو ختم کرنے کا نام ہے، کرپشن کو ختم کرنے کا نام ہے۔ تو لوگ کرپٹ اگر ہوں، ان میں یہ خصائل رذیلہ ہوں، کرپشن ہو، بیہودگی ہو، لغو گوئی ہو، وقت کا برباد کرنا ہو، اس طرح کے جتنے بھی خصائل رذیلہ تھے، بری عادتیں، ان کو ختم کرنے کے لیے، ان بری عادتوں کو چھڑانے کے لیے پھر اس کا نام احسان سے بدل کر ادب ہو گیا، العلم الادب۔ تو تصوف پر جو بنیادی کتب تاریخ انسانی میں دستیاب ہیں اسلامی تصوف پر، ان سے بھی یہی پتہ چلتا ہے کہ ادب ایک بنیادی مقصد ہے تصوف کا، کہ انسان کو ادب سکھایا جائے، اس کے اخلاق کو درست کیا جائے، اس کی مورل ڈیولپمنٹ ہو۔ تو نفسیات بھری پڑی ہے ساری مورل ڈیولپمنٹ سے۔ پازیٹیو سائیکالوجی میں آپ کو 24 کیریکٹر اسٹرینتھس ملتے ہیں، 6 ورچوز ملتے ہیں، وہ بھی یہی چیز ہے، سیم ٹو سیم۔ مورل ڈیولپمنٹ، انسانی اقدار کیا ہیں، ویلیوز کیا ہیں۔ تو چاہے شخص مذہبی ہے، چاہے غیر مذہبی ہے، چاہے مسلمان ہے، چاہے یہودی ہے، چاہے عیسائی ہے، جو بھی ہے، انسانی اقدار کو تو سب مانتے ہیں۔ انسانی اچھے اخلاق سب کے لیے ایک جیسے ہوتے ہیں۔ جھوٹ بولنے کو سب برا سمجھتے ہیں، چغلی کو، کرپشن کو، قتل کرنے کو، ناپ تول میں کمی کرنے کو تو سبھی برا سمجھتے ہیں۔ تو پھر اصل اسلامک مسٹسزم میں مورل ڈیولپمنٹ کا عنصر شامل ہوا کہ لوگوں کی اخلاقی نشو و نما کی جائے، ان کی اخلاقی صحت پر کام کاج کیا جائے۔ تو اس سلسلے میں مریدین، ارادت مند، اپنے شیوخ کے پاس، اساتذہ کے پاس تحصیل علم اور تحصیل ادب کے لیے تشریف لاتے تھے اور سالوں گزار دیتے تھے، یہ کوئی ایک دن کا کام تو نہیں۔ اور مریدین بھی اور شیوخ بھی دونوں مل کر اپنے اپنے نفوس کی اصلاح اور اپنے اپنے اخلاق کی اصلاح کے لیے جد و جہد
کرتے ہوئے دکھائی دیتے تھے۔ یہ ہے اصل تصوف۔ اصل تصوف یہ ہے کہ معاشرے سے کرپشن کا خاتمہ ہو، ملاوٹ کا خاتمہ ہو، جھوٹ کا خاتمہ ہو، چغلی کا خاتمہ ہو، بہتان بازی کا خاتمہ ہو، کینہ پروری کا خاتمہ ہو۔ یہ ہے اصل تصوف، اصل روحانیت۔ تو آپ نے دیکھا کہ جو شروع میں لوگوں کے پرسپیکٹو میں آپ کو جو روحانیت، جادو، تعویذ، دھاگا وغیرہ وغیرہ، جو لوگوں نے جس کو روحانیت سمجھ رکھا ہے، روحانی عامل باوا، اس میں اور اصل تصوف میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اصل اسلامک مسٹسزم از سیلف پیوریفیکیشن اینڈ مورل ڈیولپمنٹ، اور نفسیات میں بھی سیلف ٹرانسینڈنس کے پرسپیکٹو میں میسلو نے یہی بتایا کہ پہلے آپ اپنی سروائیول نیڈز کو گریٹیفائی کیجئے، پھر سائیکلوجیکل نیڈز کو گریٹیفائی کیجئے، پھر سیکیورٹی نیڈز کو کیجئے، پھر سیلف اسٹیم آپ کی بہتر ہو، پھر سیلف ایکچولائزیشن آپ کو حاصل ہو، اس کے بعد جا کے آپ کو سیلف ٹرانسینڈنس حاصل ہوگی، علو حاصل ہوگا۔ سیلف ٹرانسینڈنس کیا ہے؟ علو، عین لام واو، معراج آپ کو حاصل ہوگی۔ یو شوڈ تھنک بیانڈ یور سیلف، خود سے آپ ہٹ کے سوچیں گے، یونیورسل پرسپیکٹو میں لوگوں کی مدد کرنے کا جذبہ آپ میں پیدا ہوگا۔ یہ ہے روحانیت، یہ روحانیت ہے۔ قرآن پاک میں زکوٰۃ بھی تزکیہ نفس کے لیے، جو میرا ایک مضمون ہے تحریری طور پر بھی موجود ہے، تزکیہ نفس پر، اور اس پر مبنی ایک ویڈیو بھی موجود ہے۔ اس میں نے بتایا ہے کہ کس طرح سے زکوٰۃ بھی یہی زکا، تزکیہ، تزکا، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ ان کے اموال سے صدقہ زکوٰۃ لیجئے تاکہ آپ ان کو پاک کر سکیں۔ تو خرچ کرنا تزکیہ نفس کا حصہ ہے۔ تو یہ ہے تصوف، اصل تصوف یہ ہے، خرچ کرنا اصل تصوف۔ تو یہ تھوڑا سا میں نے ایک نقشہ کھینچا آپ کے سامنے ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں کہ آپ سمجھ سکیں اور اس بات پر قائل ہو سکیں کہ جو اصل اسلامک مسٹسزم یا اسلامک اسپریچویلٹی ہے، اسلامی روحانیت جو ہے اصل، وہ کیا ہے؟ وہ ادب سیکھنا، تزکیہ نفس کرنا اور اخلاق کو بہتر بنانا، یہ ہے، یہ اصل اسلامک مسٹسزم ہے۔ اور یہی چیز نفسیات میں سیلف ٹرانسینڈنس کی شکل میں یا مورل ڈیولپمنٹ کی شکل میں آپ کو جا بجا ملتی ہے۔ یہ اصل حقائق ہیں۔ تو اگر کوئی پاکستانی 2021 میں روحانی کیفیات کو حاصل کرنا چاہے تو اپنے اخلاق کو بہتر بنائے اور تزکیہ نفس کی طرف مائل ہو اور مؤدب ہو، ادب پیدا کرے۔ ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں۔ یہ بنیادی نقشہ میں نے جو کھینچا آپ کے سامنے، اس سے کیا واضح ہوا؟ اس سے واضح یہ ہوا کہ جو سائیکلوجیکل اسپریچویلٹی ہے یا اسلامک اسپریچویلٹی ہے، وہ دونوں ایک ہی چیز کے دو رخ ہیں، کوئی فرق نہیں۔ لیکن جو مروجہ اسپریچویلٹی ہمارے معاشرے میں ہے، وہ اس کی ایک بگڑی ہوئی شکل ہے۔ اور میں نے شروع میں بتایا کہ اگر لوگ سبجیکٹیولی اس پہ راضی ہیں اور خوش ہیں تو ہوا کریں، وہ پلیسیبو افیکٹس ہیں۔ اگر کسی کو کسی مزار پر دھاگا باندھنے سے سکون ملتا ہے، اس کے تئیں بقول اس کے ملتا ہے تو ملتا رہے۔ اس بیچارے میں اتنی سمجھ بوجھ کہاں کہ وہ سکون میں اور
ڈینائل میں فرق سمجھ سکے، وہ یہ ثابت کر سکے کہ ہاں سکون یہی ہے، یہ جو کیفیت میری ہے اسی کو سکون کہتے ہیں، اسی کیفیت کا نام سکون ہے، یہی کامیابی ہے۔ اب کچھ ویسٹرن سائنٹیفک پرسپیکٹیوز میں بھی میں اسپریچولیٹی کو آپ کے سامنے واضح کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اسپریچول انٹیلیجنس کے لیبل کے اندر۔ اسپریچول انٹیلیجنس یہ ایک اسٹیبلش ٹرم ہے سائیکالوجی میں، یعنی روحانی طور پر ذہین بندہ کون ہے، وہ کون، نفسیات میں صوفی کون ہے، مغربی نفسیات میں صوفی کون ہے، آسان الفاظ میں تو مغربی نفسیات میں صوفی وہ ہے جس میں 6 باتیں پائی جاتی ہیں، ویسے تو زیادہ ہیں لیکن میں نے ان کا خلاصہ کر کے، اسپریچول انٹیلیجنس کا خلاصہ کر کے 6 پوائنٹس آپ کے لیے جمع کیے ہیں کہ ہیومنسٹک سائیکالوجی میں اور پازیٹیو سائیکالوجی میں اور ویسٹرن سائیکالوجی میں جس شخص کو آپ سیلف ٹرانسینڈنس کے درجے پر فائز کر سکتے ہیں، جس شخص کو آپ اسپریچول کہہ سکتے ہیں کہ یہ روحانی ہے، اس میں 6 باتوں کا پایا جانا ضروری ہے، اور پھر بعد میں یہ بتاؤں گا کہ انہی 6 باتوں کا اسلامک مسٹسزم میں بھی پایا جانا از حد انتہائی ضروری ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ سب سے پہلی چیز، جو شخص اسپریچول ہوگا، اسپریچولیٹی پہ بلیو کرے گا اور اسپریچولیٹی کو ایکسپیرینس کرنا چاہے گا، ویسٹرن پرسپیکٹو میں ریلیجوسٹی اور یا ریلیجسنس اور اسپریچولیٹی کے درمیان جو بنیادی فرق ہے وہ یہ ہے کہ وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں، ویسٹرن سائنٹسٹ، کہ دوسروں کے بتائے ہوئے عقائد کو ایز بلیفس مان لینا یہ ہے ریلیجوسٹی یا ریلیجسنس، اور پھر ان عقائد کو خود ایکسپیرینس کرنا یہ ہے اسپریچولیٹی۔ یہ ہے ڈیفینیشن، اندازہ لگائیں، یعنی جو فرق ہے ریلیجوسٹی اور اسپریچولیٹی کے درمیان، جو انگریز نے جو فرق دیا ہے، آپ سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں، وہ فرق یہ ہے کہ ریلیجوسٹی ہے دوسروں کے بتائے ہوئے عقائد کو مان لینا بغیر مشاہدے کے، اور اسپریچولیٹی یہ ہے کہ ان عقائد کا مشاہدہ خود کرنے کی کوشش کرنا۔ تو یہی تو حدیث جبریل ہے۔ حدیث جبریل میں اور کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا، حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں حضور کے پاس اور پوچھتے ہیں کہ اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، اور پھر پوچھتے ہیں کہ احسان کیا ہے۔ تو جب یہ پوچھتے ہیں کہ احسان کیا ہے، تو اس کے جواب میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ احسان یہ ہے کہ آپ اللہ کی عبادت ایسے کریں جیسے آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، یعنی یہ کیفیت، اس کیفیت کا مشاہدہ کریں۔ اور پھر اس کے بعد دوسری احادیث میں بھی یہ تذکرہ ملتا ہے کہ کس طرح سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام صبح فجر کے بعد لوگوں سے خواب سنا کرتے تھے، ان سے کیفیات پوچھا کرتے تھے۔ تو کیفیات اور مشاہدات کا تذکرہ قرآن پاک سے بھی ملتا ہے، احادیث سے بھی ملتا ہے۔ وہی بات مغربی نفسیات بھی کر رہی ہے، اور مغربی سائنسدان بھی، جن کا یہ سبجیکٹ ہے اسپریچولیٹی، جو اسپریچول سائنٹسٹ ہیں، ان کا بھی یہی ماننا ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ خود مشاہدات کرنا، خود، یہ اسپریچولیٹی ہے۔ یعنی کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے
اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ یا اللہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں، میں یہ جاننا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو یہ کہا کہ کیا آپ کو یقین نہیں ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا مجھے یقین ہے، لیکن میں اپنے دل کے اطمینان کے لیے مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کیا ہی سائنٹیفک ایکسپیریمنٹ کروایا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ مختلف پرندوں کو لیجئے اور ان کا قیمہ بنائیے، اور پھر مختلف جگہوں پر، مختلف پہاڑوں پر ان کو ڈال کر آئیے اور پھر ان کو بلائیے۔ اسی طرح سے پہلے بھی میں نے عرض کیا کہ حضرت عزیر علیہ السلام کا بھی یہی حال تھا مشاہدے کا، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مشاہدہ کروایا، ان کو سلا دیا کافی لمبے عرصے تک۔ اور اسی طرح سے اور بھی بہت سے واقعات اور حالات ہمیں ملتے ہیں قرآن و سنت سے۔ تو دینی عقائد کا بذات خود مشاہدہ کرنا تصوف ہے، اور یہی اسپریچویلٹی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ یعنی میں اس تصور کو بار بار زائل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ایسٹ اور ویسٹ میں جو یہ ڈفرینس کریٹ کیا گیا ہے کہ ایسٹ اسپریچول ہے اور ویسٹ میٹیریلسٹک ہے، تو اس میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ جو ایسٹ جس قماش کا اسپریچول ہے وہ اصل اسپریچولیٹی نہیں ہے، اور ویسٹ جس قماش کا میٹیریلسٹک ہے وہ اصل میٹیریلزم نہیں ہے۔ جو ویسٹ کے نامور دانشور ہیں اور شہرائے آفاق سائنسدان ہیں، وہ تو میٹر پہ بلیو ہی نہیں کرتے، میٹیریلزم کدھر سے آ گیا؟ وہ تو انتہائی اسپریچول ہیں۔ نیوٹن کو دیکھیے، البرٹ آئنسٹائن کو دیکھیے، اسی طرح سے نفسیات دانوں کو دیکھیے۔ تو اسپریچولیٹی جہاں پہ بھی ہوگی، روحانیت اصل روحانیت دنیا کے کسی بھی خطے میں ہوگی، اس کا مقصد ایک ہی ہے، وہ ہے خود کو جاننا۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ ان آیات کو جاننا تصوف، دن اور رات کے بدلنے پر غور و فکر کرنا، آیات الہیہ پر تدبر اور تفکر کرنا۔ مغربی روحانی بندہ بھی یہی کام کر رہا ہے، اور اصل جو اسلامی صوفی ہے وہ بھی یہی کام کر رہا ہے، جو اصل ہے کہ وہ آیات الہیہ پر تدبر اور تفکر کر رہا ہے، اور ذکر کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کا، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کھڑے بیٹھے لیٹے اللہ کا ذکر کر رہا ہے، غور و فکر بھی کر رہا ہے ساتھ ساتھ۔ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اختلاف لوگوں کی پرسیپشن میں ہے۔ اصل تصوف اور اصل اسپریچولیٹی ایک ہی شے کے دو نام ہیں۔ اب میں ان 6 چیزوں کی طرف آتا ہوں کہ ویسٹرن، اگر اسپریچولیٹی کو ویسٹرن پرسپیکٹو میں سمجھا جائے، مغربی علوم کے ذریعے اور مغربی سائنسدانوں کی مدد سے اگر ہم اسپریچولیٹی کو سمجھیں تو وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو بندہ اسپریچول ہوگا اس کی پہلی شان یہ ہوگی، پہلی چیز یہ ہوگی کہ اس کا لائف میں کوئی نہ کوئی اعلیٰ مقصد ہوگا، پرپز ان لائف۔ پرپز ان لائف از دا بیسک پرائم نمبر 1 کنڈیشن ٹو بیکم اے اسپریچول۔ اسپریچول بننے کے لیے، یعنی بالفاظ دیگر صوفی بننے کے لیے، سب سے پہلی شرط مغربی نفسیات میں پرپز ان لائف کا ہونا ہے، اور اصل اسلامک مسٹسزم میں بھی مقصدیت سے کس کو انکار ہے؟ مقصد عبادت ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔
زندگی کا مقصد، ایک مسلمان کی زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت، اللہ کی غلامی، اور وہاں ویسٹرن اسپریچویلٹی میں بھی پرپز ان لائف، ہائر پرپز ان لائف، ڈیوائن پرپز ان لائف. پرپز ان لائف کا ہونا، اور پازیٹیو سائیکالوجی میں بھی یہ بہت ضروری چیز ہے. پرپز ان لائف، اپنی زندگی میں مقصدیت کا ہونا، یہ تصوف کی یا مسٹیسزم کی یا اسپریچویلٹی کی بنیادی شرط ہے. اس کے بغیر آپ تصوف کے یا اسپریچویلٹی کے مزے نہیں اٹھا سکتے. اگر آپ کی زندگی میں کوئی مقصد ہی نہیں ہے اور اس کا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، اور وہ مقصد اعلیٰ مقصد نہیں ہے، ہائر مقصد نہیں ہے. ہائر مقصد کا مقصد یہ ہے کہ اعلیٰ ترین مقصد ہو، انسانی ویلیوز پر مبنی. زندگی کا اگر کسی کی زندگی کا یہ مقصد ہے کہ میں چوریاں کرتا رہوں، میری زندگی کا یہ مقصد ہے، تو یہ مقصد دائمی نہیں ہے. یہ مقصد کچھ عرصے بعد بدلے گا، اس کو زوال آئے گا، کیونکہ یہ حق پر مبنی نہیں ہے یہ مقصد. اسی طرح اگر کسی انسان کی زندگی کا مقصد یہ ہے کہ میں کرپشن میں نام پیدا کروں، تو یہ کوئی مقصد نہیں ہے، کیونکہ اس کو سسٹین نہیں کیا جا سکتا، اس کو دوسروں سے شیئر نہیں کیا جا سکتا، اس پر سوسائٹی اپریزل نہیں دیتی، اس کو لوگ اچھا نہیں سمجھتے، قانون اچھا نہیں سمجھتا، مذہب اچھا نہیں سمجھتا. تو اعلیٰ مقصد سے مراد یہ ہے کہ جو آئیڈیل مقصد ہو، آئیڈیل مقصد انسانی ویلیوز پر مبنی، انسانیت کی معراج جس مقصد سے حاصل ہو. تو پرپز ان لائف ضروری ہے. اس کے بعد دوسری چیز جو ویسٹرن اسپریچویلٹی سے ہمیں پتہ چلتی ہے وہ یہ چلتی ہے کہ جس شخص کو اسپریچویلٹی سے شغف ہو، صوفی بننا چاہے، مسٹک بننا چاہے، اس کی جو سوچ ہے وہ فلسافیکل ہوگی، فلسافیکل ایٹیٹیوڈ ہوگا اس کا. کون سا فلسافیکل ایٹیٹیوڈ کون سا ہوتا ہے؟ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. یہ جو اولی الالباب ہیں یہ ہیں فلسافیکل ایٹیٹیوڈ والے لوگ. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض. یہ ہیں وہ لوگ صوفی جو تفکر کرتے ہیں آسمان اور زمین میں، انفس میں اور آفاق میں. یہ صوفیاں ہیں، فلسافیکل ایٹیٹیوڈ رکھتے ہیں، ہر چیز کی ماہیت کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کسی بھی شے کو جب دیکھتے ہیں تو ان کے کوسچنز وٹ، ویئر، ہاؤ، وین، اس قسم کے کوسچنز نہیں کرتے. یہ صرف ایک کوسچن کرتے ہیں، وائی، کیوں. تو جب کیوں کو ایڈریس کرتے ہیں تب روحانی معراج پاتے ہیں، روحانی ارتقاء پاتے ہیں جب وائی کے کوسچنز کو ایڈریس کرتے ہیں. تو پہلی چیز تھی پرپز ان لائف، دوسری فلسافیکل ایٹیٹیوڈ. سینس لیس نہیں ہوتے صوفیہ، تدبر اور تفکر کرتے ہیں. کس کس چیز میں کرتے ہیں؟ دو چیزوں میں کم از کم قرآنی حوالہ جات سے تو کرتے ہی ہیں. ایک انفس میں، اپنے نفوس میں، یعنی اپنی سائیکیز میں، یعنی اپنے مائنڈ میں، اپنے مینٹل پروسیسز پر غور و فکر کرتے ہیں. جو بھی اصل صوفی ہے وہ اپنے نفس میں غور و فکر کرتا ہے اور اپنے ذہن کو پاک کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کا جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ فلسافیکل ہے. اشیاء کی حقیقتوں کو سمجھنا چاہتا ہے. یہی ہے
الفاظ تو بہت ملتے ہیں آپ کو تصوف کی کتابوں میں، اسرار و معارف اور حقائق و معانی اور اسرار و رموز اور کشف الصدور اور مومن کی بصیرت وغیرہ وغیرہ، اس قسم کے الفاظ کتابوں میں تو بہت ملتے ہیں۔ پریکٹیکلی ان کا مقصد یہ ہے کہ فلسافیکل ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے، وہ سینس لیس نہیں ہوتا۔ تیسری چیز جو ویسٹرن اسپریچویلٹی نے بتائی اسپریچویلٹی کے لیے لازمی، وہ ہے میٹا کوگنیٹو اویئرنیس اور ایکسٹرا سینسری پرسیپشن۔ میٹا کوگنیٹو اویئرنیس کیا ہے؟ یہ ایک دلچسپ موضوع ہے۔ میٹا کوگنیشن، اس کا آسان تعریف یہ ہے، اویئرنیس آف دا اویئرنیس۔ یو شوڈ بی اویئر دیٹ یو آر اویئر۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اپنی ہستی کو، اپنے ہونے کو، اپنی ذات کو محسوس کرتے رہنا، اپنے خیالات کو محسوس کرتے رہنا۔ یعنی جو نفسیات میں میٹا کوگنیٹو اویئرنیس کی مثالیں ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہیں کہ اب یہ پانی اگر میں پینا چاہتا ہوں تو عام حالات میں، نارمل وے میں، اگر میں مائنڈ فل نہیں ہوں، میٹا کوگنیٹو اویئرنیس نہیں ہے، تو میں اس پانی کو پی لوں گا اور اس پہ ذرا بھی غور و فکر نہیں کروں گا کہ یہ پانی ہی تھا یا کچھ اور تھا، اور یہ میں نے پیا تو کیوں پیا، اور اس کا مجھے کیا فائدہ ملے گا۔ لیکن اگر میں مائنڈ فل ہوں، میٹا کوگنیٹو اویئرنیس کا حامل ہوں، تو مجھے سب سے پہلے میں اس پر نظر ڈالوں گا اور میں جانوں گا، مانوں گا اور تسلیم کروں گا کہ اس گلاس میں پانی ہے، یہ پانی ہے، اس کو پانی کہتے ہیں، یہی پانی ہے۔ اس کے بعد مجھے محسوس ہوگا کہ مجھے پیاس ہے، مجھے اس پانی کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد میں پانی پیوں گا اور پانی پیتے وقت میں اویئر ہوں گا، محسوس کر رہا ہوں گا، مائنڈ فل ہوں گا کہ اس وقت میں پانی پی رہا ہوں۔ اور پانی پینے کے بعد جو تشفی اور تسلی اور تسکین مجھے ہونی چاہیے پانی پینے سے، وہ ہوگی، اس کو میں محسوس۔ اصل چیز یہ ہے، اب یہ چھوٹی سی مثال میں نے آپ کو دی، اس کو آپ ریپلیکیٹ کرتے جائیں۔ نماز کو لیں فار ایگزامپل، کہ نماز صوفیانہ طریقے سے مائنڈ فل ہو کر اسپریچول پرسپیکٹو میں، جو میں نے شروع میں بتایا کہ اس کی باطنی حقیقتوں کو سے اویئر ہو کر اگر پڑھی جائے گی تو پڑھنے کے بعد وہ لطافت اور وہ سکون اور وہ اطمینان اور وہ نشاط، انٹاکسیکیشن حاصل ہوگی کہ جس کو الفاظ میں بیان کرنا محال ہے۔ یہ ہے احسان، میٹا کوگنیٹو اویئرنیس، مائنڈ فلنس۔ اور پھر ایکسٹرا سینسری پرسیپشن، یعنی کہ جو صوفی ہے یا جو اسپریچول ہے، اس کی جو پرسیپشن ہے وہ ایکسٹرا سینسری ہے۔ وہ صرف 5 سینسز پر بیس نہیں کرتا، صرف خارجی محسوسات کو محسوس نہیں کرتا، بلکہ داخلی محسوسات کو بھی محسوس کرنے کے قابل ہوتا ہے، جس کو اسلامک تصوف میں حال کہتے ہیں، اس پر حال آتا ہے۔ تو ویسٹرن اسپریچولیٹی یہ کہہ رہی ہے کہ ایکسٹرا سینسری پرسیپشن از اسلامکلی اسپیکنگ حال، وجد آنا، حال آنا، انسائٹ ہونا۔ کشف کی ایک اصطلاح ہے اسلامک تصوف میں، کشف کیا ہے؟ انسائٹ، ایکسٹرا سینسری پرسیپشن ہے۔ تو جو جتنا زیادہ اسپریچول ہوگا، اس کی ایکسٹرا سینسری پرسیپشن اتنی ہی زیادہ فعال ہوگی،
اور اس کو پھر وہ محسوسات وہ کرے گا جو عام لوگ محسوسات نہیں کر سکتے، ایکسٹرا سینسری پرسیپشن اس کو حاصل ہوگی۔ اس کے بعد چوتھی چیز بھی امپورٹنٹ ہے، کمپیشن اینڈ اسپونٹینٹی۔ پازیٹیو سائیکالوجی میں اس کا بہت بڑا عمل دخل ہے۔ کمپیشن یہ ہے، جس طرح میں یہی مثال آپ کو دوبارہ دیتا ہوں کہ یہ پانی میں پی رہا ہوں، اگر اس پانی کو پینے سے صرف پیاس بجھی ہے تو کمپیشنیٹ نہیں تھا میں پیتے وقت، اور اگر ساتھ مزہ بھی آیا ہے، واہ سبحان اللہ، تو یہ ہے کمپیشن۔ کمپیشن یہ ہے کہ جس کام کو بھی انسان کرے اس میں سے اس کو مزہ آئے، لطف حاصل ہو، جو بھی کام کرے، چاہے اسکول کا کام کرے، دکانداری کا کام کرے، یا کوئی عبادت کرے، جو بھی کام کرے اس سے اس کو مزہ آئے، لطف حاصل ہو۔ یہ ہے اسپریچویلٹی، یہ ہے تصوف، یہ ہے چہرے پر مسکراہٹ رکھنا، ہر کام کو لطف انداز طریقے سے بجا لانا۔ اور پھر اسپونٹینٹی یہ ہے کہ طبیعت کی روانی طب، اس کو پازیٹیو سائیکالوجی میں کہتے ہیں ٹو بی ان دا فلو۔ ٹو بی ان دا فلو کیا ہے اسلام میں؟ والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، یہ ہے ٹو بی ان دا فلو۔ If a Muslim wants to be in the flow, to be spontaneous, he should believe in qaza wa qadr. وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى۔ To be in the flow، کسی بہت قریبی، اچھا یہ ایک اچھی مثال آ گئی ذہن میں۔ ایک شخص ہے اسلم، وہ غیر صوفی ہے، اس کے والد صاحب کا انتقال ہوتا ہے تو وہ چونکہ غیر صوفی ہے، نان اسپریچول ہے، لہٰذا وہ دھاڑے مار مار کے روتا ہے اور آسمان سر پہ اٹھا لیتا ہے۔ لیکن اسلم کے ساتھ ایک دوسرا اس کا بھائی ہے ناصر، جو کہ صوفی ہے اور اسپریچول ہے، تو وہ فلو میں ہے، قضاء و قدر پر یقین رکھتا ہے۔ تو جب والد صاحب کا انتقال ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ صرف منہ سے نہیں کہتا، صرف منہ سے کہنا اسپریچویلٹی نہیں ہے، منہ سے تو سب کہتے ہیں، دل سے اس کیفیت کو سمجھنا اور اس کیفیت میں شامل حال ہونا، یہ ہے اسپریچویلٹی، کہ بے شک ہم سب اللہ کے لیے ہیں اور ہم نے اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ یہ ہے اسپریچویلٹی، یہ ہے تصوف۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں نا کہ اولیاء کرام کا جو انتقال، ظاہری انتقال ہے، اس کو وصال سے تعبیر کیا جاتا ہے، خوشی کا مقام ہے، ٹو بی ان دا فلو۔ اس کے بعد پانچویں چیز ہے بڑی امپورٹنٹ، سیلیبریشن آف ڈائیورسٹی۔ رنگا رنگی کو، دنیا میں جو رنگا رنگی ہے، رنگا رنگی کئی صورتوں میں ہے، انسانوں کے رنگ مختلف ہیں، پھر کوئی غریب ہے، کوئی امیر ہے، کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، کوئی جگہ پتھریلی ہے، کوئی جگہ بہت زیادہ سرسبز ہے، کہیں گرمی بہت زیادہ ہے، کہیں سردی بہت زیادہ ہے۔ کہ جتنی بھی رنگا رنگی ہے، ڈائیورسٹی ہے، اس طرح اختلاف رائے ہے، جتنی بھی ڈفرینس آف اوپینین ہے، اس کو صوفی صاحب سیلیبریٹ کرتے ہیں
اور اسپریچول جو ویسٹرن اسپریچول ہے وہ اس کو سیلیبریٹ کرتا ہے. سیلیبریٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کو تہوار کے طور پر مناتا ہے، اس کو انجوائے کرتا ہے، اس سے پریشان نہیں ہوتا ڈائیورسٹی سے. لا اکراہ فی الدین، تو ڈائیورسٹی سے پریشان نہیں ہوتا، سب کو اکاموڈیٹ کرتا ہے. اس کے بعد چھٹی چیز ہے سیکریفائس، قربانی کا جذبہ اس میں ہوتا ہے. ویسٹرن اسپریچول ہے یا اسلامک صوفی ہے، ان دونوں میں قربانی کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا، اپنی ذات سے زیادہ دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں. قربانی کا جذبہ کوٹ کوٹ کر ان میں بھرا ہوتا ہے. تو جتنے بھی تاریخ میں آپ مسلمان صوفیہ کا مشاہدہ کریں گے، ان میں آپ کو یہ 6 کے 6 چیزیں ضرور نظر آئیں گی. پرپز ان لائف، دے ہیڈ اے ہائر پرپز ان دیئر لائف، دے ہیڈ فلسافیکل ایٹیٹیوڈ، بہت ہی زبردست فلسافیکل ایٹیٹیوڈ. مشہور صوفیاء تو شعراء تھے، ان کے اشعار میں فلسفہ آپ کو جا بجا نظر آتا ہے. بہت سے صوفیاء نے تو سائنس پر بھی بات چیت کی ہے اپنے فلسفوں میں. حضرت مولانا روم کی مثال بہت زبردست ہے ان 6 کے 6 پوائنٹس پر. اپنے وقت کے جید سائنٹسٹ، یعنی جو صوفی تھا، مسلمان صوفی، تو چونکہ اس وقت پی ایچ ڈی کی ڈگریاں تو نہیں ہوتی تھی، ٹھیک ہے نا، نہ یونیورسٹیز تھیں، تو وہ جو صوفی تھا وہ اپنے وقت کا عظیم ترین سائنٹسٹ تھا، ٹیچر تھا، عالم تھا، علم رکھتا تھا. اور اس کی زندگی کا ایک اعلیٰ ترین مقصد کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا، اللہ کی رضا کا حصول، یہ تھا اعلیٰ ترین مقصد. اب اس کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے، پھر باقی سارے جتن اور ساری مشقتیں اور ساری محنتیں صرف اس مقصد کے تابع تھیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے خوش رہے، راضی رہے. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. تو بعض صوفیہ نے پھر یہ بھی ایک نفس کی ایک حالت بتائی ہے کہ ایک نفس راضیہ بھی ہوتا ہے اور ایک نفس مرضیہ بھی ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ اے اطمینان پکڑ جانے والی نفس، مؤنث، اے اطمینان پکڑ جانے والی نفس، اپنے رب کی طرف لوٹ آ. اس حال میں لوٹ آ کہ اے نفس تو اپنے رب سے راضی اور تیرا رب تجھ سے راضی، اور میرے بندوں میں داخل ہو جا. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میرے بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا. کیوں داخل ہو جا؟ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا. اس لیے داخل ہو جاؤ کہ تم نے اپنے نفس کا عرفان حاصل کیا اور اپنے نفس کا تزکیہ کیا، اپنے نفس کی طہارت کی. یعنی عام الفاظ میں تمہاری مینٹیلٹی پازیٹیو رہی دنیا کی زندگی میں. پازیٹیو مینٹیلٹی کے ساتھ جیے، مثبت سوچ تم نے رکھی، تمہاری سوچ کبھی منفی نہ ہوئی کسی کے لیے، مثبت سوچ رکھی، پازیٹیو تھنکنگ کیا کرتے تھے تم، دوسروں کے بارے میں اچھا گمان رکھتے تھے، اور تمہارا جو ذہن تھا، نفس تھا، اس میں مثبت اور پاکیزہ پازیٹیو سوچیں رہا کرتی تھی. بری سوچوں پر تم توجہ نہیں دیتے تھے.
شیطان کے بہکاووں میں تم نہیں آتے تھے. یہ ہے راضیہ تم مرضیہ. تو اب اس گفتگو کو جو کہ اپنے اصل مضمون کو اتنے مختصر سے وقت میں تو احاطہ نہیں کر پائی ہوگی، لیکن جو ہم نے سیکھا ہے آج کی نشست میں وہ چیدہ چیدہ باتیں یہ ہیں کہ اسپریچویلٹی ایک بہت اچھی اور بابرکت شے ہے. اسپریچویلٹی کے حصول کی خواہش کرنا زندہ دل جوان مرد لوگوں کا کام ہے، شجاعت کا مظہر ہے، دانشوروں کا کام ہے، صاحبان علم و فراست کا کام ہے. ہر شخص کو چاہیے کہ صوفی بنے، ہر شخص کو چاہیے کہ اسپریچول ہو. ٹھیک ہو گیا. اب اس کے بعد دوسرے مرحلے پہ اصل تصوف کو، اصل اسلامی تصوف کو اور اصل ویسٹرن اسپریچویلٹی کو اس کے اصل معانی میں سمجھے، اور سمجھ کر اس کو سمجھ یہ آئے کہ میری زندگی میں ایک اعلیٰ مقصد ہونا چاہیے. اگر ہے، اگر نہیں ہے تو مجھے غور و فکر کرنی چاہیے کہ وہ اعلیٰ مقصد کیا ہو سکتا ہے. تو ایک مسلمان صاحب علم اور صاحب دانش کے لیے جو اعلیٰ ترین مقصد ہو سکتا ہے وہ اللہ کی رضا کا حصول، اللہ کی عبادت، اللہ سے محبت، قرب الی اللہ. جو آپ منازل دیکھتے ہیں، فنا فی اللہ، فنا فی الشیخ، فنا فی الرسول، فنا فی اللہ، اور پھر بقا باللہ، باقی باللہ. یہ بھی سلوک کی گھاٹیاں، اب ان تفصیلات میں نہیں گیا، لیکن یہ چیزیں ساری جو کتابوں میں ملتی ہیں ان کو پریکٹیکل کرنے کی بھی ضرورت ہے. صرف اور صرف تالے باندھ کر اور دھاگے باندھ کر خود کو روحانی سمجھ لینا کافی نہیں ہے. تو سیر الی اللہ، پھر سیر فی اللہ، پھر سیر مع اللہ، یہ سب تصوف کی اصطلاحات ہیں. یہی مقصد ہے ان کا. فلسافیکل ایٹیٹیوڈ ہو، سیر مع اللہ، اٹس میٹا کوگنیٹو اویئرنیس. اب زیادہ تفصیلات میں نہیں گیا. یونیورسل کانشسنس سے استفادہ کیسے کیا جائے نفسیاتی گراؤنڈز پر، ایکسٹرا سینسری پرسیپشن کیسے پیدا ہو، یہ ہے سیر مع اللہ. تو جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ روحانیت کو سمجھے، روحانی ہو، تو اس کو ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں. اس کو ہونا چاہیے. زندگی کا یہی مقصد ہے. شیر مردوں کے کرنے کی باتیں ہیں یہ. روحانیت اصل میں جوان مرد لوگوں کا کام ہے، اعلیٰ ظرف لوگوں کا کام ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ اگر مذہبی ہے، مذہب پسند ہے، تو اپنے مذہب کو، چاہے جو بھی مذہب ہے اس کا، اپنے مذہب کے اصل مسٹسزم کو سمجھیں، مروجہ مسٹسزم سے باز آئے، اور سائنسی طریقوں کو بھی اگر دیکھے گا، نفسیاتی طریقوں کو بھی اگر دیکھے گا، تو بات ایک ہی ہے. میں نے واضح کیا. بدھزم کے تصوف کو آپ اٹھائیے، ہندوازم کے تصوف کو اٹھائیے. اسی طرح اسلام میں جو تصوف کی اصل شکل ہے وہ انتہائی معنی خیز، بابرکت اور نفع بخش ہے. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور تزکیہ نفس کے پرسپیکٹو میں، سکون کلینیکل ماڈل میں بھی ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہاؤ ٹو اچیو سیلف ٹرانسینڈنس. سیلف ٹرانسینڈنس کے لیے اسپریچول انٹیلیجنس پھر آخر میں ہونا
بہت ضروری ہے. پرپز ان لائف، فلسافیکل ایٹیٹیوڈ، میٹا کوگنیٹو اینڈ ایکسٹرا سینسری پرسیپشن، اور یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہیں ساری چیزیں. کمپیشن اینڈ اسپونٹینٹی، سیلیبریشن آف ڈائیورسٹی، اور پھر سیکریفائس. تو یہ کیفیات اور یہ حالات اور واقعات اگر ہوں گے تو اسپریچویلٹی کا اصل لطف بھی آئے گا، مینٹل ہیلتھ بھی بہتر ہوگی، سائیکو سوشل ہیلتھ بھی بہتر ہوگی، اسپریچول ہیلتھ بھی بہتر ہوگی. زندگی کا مقصد، زندگی کی رمز انسان پا جائے گا اگر اصل تصوف اور اصل ادب، اصل احسان اور اصل اسپریچویلٹی پر فوکس کرے گا.